ایرانی وزارت خارجہ کی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید۔ ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کا مقصد توانائی کی قیمتوں کو کم کرنا اور اپنے فوجی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے وقت حاصل کرنا ہے۔ دوست ممالک کے مذاکرات کی امریکی درخواست کے پیغامات ملے۔ پیغامات کا مناسب اور ملک کے اصولی موقف کے مطابق جواب دیا گیا۔ ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کسی بھی کارروائی کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ ابنائے ہرمز کے حوالے سے ایران کے مواقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کہتے ہیں امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ جعلی خبروں کے ذریعے تیل کی منڈی پر اثر ڈالا گیا۔ ایران کے عوام کا مطالبہ ہے جارحیت کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ یورپی یونین کا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے روکنے کا خیر مقدم۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ کایا کلاس نے کہا کہ انفراسٹرکچر پر حملے افراتفری پیدا کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے امریکہ ایران مذاکرات کو شائن قرار دے دیے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولا جانا چاہیے۔ برطانیہ اس جنگ میں مزید نہیں الجھے گا۔ ہمیشہ کہا جنگ کا جلد حل ضروری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی امریکی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جنگ کے مقاصد معاہدے سے حاصل کرنا ممکن ہے۔ ایسا معاہدہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ اسرائیل مرحلہ وار ایران کے میزائل اور جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت میں 10% کمی ہوئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $88.09 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت بھی 12% سے زائد گر گئی۔ برنٹ کروڈ آئل $99.89 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے۔ کلسٹر وار ہیڈز والے میزائل برسا دیے۔ اسرائیلی اور امریکی ڈیفنس سسٹم ایرانی حملے روکنے میں ناکام۔ تل ابیب سمیت کئی شہروں میں نقصان۔ 10 اسرائیلی ہلاک، 180 زخمی ہو گئے۔ بن گورین ایئرپورٹ خالی کرانا پڑ گیا۔ تل ابیب، ایلات، بیر الصبا، ڈیمونا اور ایراد میں تباہی۔ درجنوں عمارتیں ملیمیٹ۔ حملوں کے بعد اسرائیل میں خوف و ہراس۔ مشرق وسطی میں امریکی اور اسرائیلی تنصیبات پر ایرانی حملے۔ پاسداران انقلاب نے کویت میں علی السالم بیس، سعودی عرب میں الخرج بیس اور متحدہ عرب امارات میں الزفرا فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی ٹی وی نے کویت میں مبینہ طور پر امریکی F-15 طیارہ گرائے جانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایران نے عراق میں موساد کے دفتر کو تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں پاسداران انقلاب کے مرکزی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی تہران پر بمباری۔ ایران کے مختلف شہروں میں فضائی کارروائیاں۔ تہران کے مشرقی اور مغربی حصوں میں دھماکے۔ وہ شہر میں محکمہ موسمیات کے دفتر پر حملہ۔ محکمے کا سربراہ چل بسا۔ خرم آباد اور ارمیہ کے رہائشی علاقوں پر حملے۔ 9 شہری جاں بحق ہو گئے۔ کارج اصفہان میں بڑے دھماکے۔ اہواز میں حملے سے اسپتال متاثر۔ تبریز میں 6 افراد جان سے گئے۔ ایران میں حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 1500 سے زائد ہو گئی۔ حملوں سے ایران کی ہزاروں شہری عمارتیں متاثر ہو چکی۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم نے جاری کشیدگی کے تناظر میں بہادر ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے قیمتی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ زخمیوں اور متاثرین کی جلد صحتیابی اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم کا خلیجی خطے میں جاری خطرناک صورتحال پر گہری تشویش کا بھی اظہار۔ سنگین صورتحال کے پیش نظر تمام ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی پر زور۔ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے پر بھی زور۔ وزیر اعظم نے ایرانی قیادت کو یقین دلایا کہ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان کا امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مکالمے پر زور، پاکستان اور ایران کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کو بھی ٹیلی فون، خطے کی بدلتی صورتحال پر پاکستان اور ترکیے میں مشاورت، دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا۔ امریکی صدر کی جنگ بندی کے عارضی اعلان پر تبادلہ خیال، امن و استحکام کے لیے سفارتی روابط جاری رکھنے پر زور، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ پاکستان اور عراق کے وزراء خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطے، خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی پر دونوں رہنماؤں کا گہری تشویش کا اظہار، کشیدگی کم کرنے اور استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں پر زور، امن کے لیے مکالمہ اور بین الاقوامی قانون کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور کشیدگی میں کمی پر تبادلہ خیال، روسی وزیر خارجہ کا فوری جنگ بندی اور سفارتی حل پر زور، کہا ایران کے جوہری ڈھانچے پر حملے ناقابل قبول ہیں، جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، وہ شہر نیوکلیئر پلانٹ پر امریکی اور اسرائیلی حملے انتہائی خطرناک ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے آذربائیجان، جنوبی کوریا، ترکمانستان اور عمان کے وزراء خارجہ سے بھی رابطے، مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسرائیل عرب ممالک پر ایرانی حملے روک رہا ہے، امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر کا کہنا ہے اسرائیل عرب ممالک کی طرف بڑھنے والے ایرانی ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ اور خلیجی اتحادیوں نے تاریخ کا سب سے بڑا فضائی دفاعی حصار قائم کیا، پورے خطے کے ممالک کے اوپر ایک بہت مضبوط دفاعی چھتری موجود ہے، ایران کی عسکری صلاحیتوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایرانی حکومت کے خلاف عوام کے نکلنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے لبنان میں حملے، جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے گھمسان کی جنگ، راکٹ حملے میں 2 اسرائیلی زخمی، لبنان کی مزاحمتی تنظیم نے اسرائیلی فوج کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی حملوں میں لبنان میں 24 گھنٹے کے دوران 10 افراد جاں بحق، لبنان پر حملے سے 1039 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 1876 زخمی ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ کا جوابی فار، شمالی اسرائیل کے کئی علاقوں پر ڈرون برسا دیے، یفتہ باکس پر بھی حملے کیے گئے، فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران جنگ سے دنیا کی 20 بڑی ایئر لائنز کو 53 ارب ڈالرز کا نقصان، غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق جنگ نے خلیج کے ہوائی اڈوں اور پروازوں کو متاثر کیا۔ ایئر لائن انڈسٹری کورونا وبا کے بعد بدترین بحران کی لپیٹ میں ہے، جنگ کے سبب ایئر لائنز کے لیے ایندھن کی ممکنہ قلت کا خطرہ بھی ہے، جیٹ فیول کی قیمت دگنی ہو چکی، ایئر لائن ٹکٹوں کی قیمتوں میں بھی اضافے کا خدشہ ہے۔ ملک بھر میں 86واں یوم پاکستان ملی جوش جذبے کے ساتھ منایا گیا، صدر مملکت آصف علی زرداری نے نوڈیرو ہاؤس لاڑکانہ میں پرچم کشائی کی، سندھ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی، تقریب میں بلاول بھٹو، فریال تالپور اور اراکین اسمبلی بھی موجود تھے۔ لاہور میں پرچم کشائی کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی پرچم لہرایا، وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کی بھی تقریب میں شرکت، وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ کی مزار قائد پر حاضری، کابینہ اراکین بھی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے ہمراہ تھے، گورنر نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مزار قائد پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ یوم پاکستان پر ڈپٹی کمشنر آفس تکی میں تقریب کا انعقاد، ریلی بھی نکالی گئی، بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے، حیدرآباد میں بھی ریلی، پاک فوج کے حق میں نعرے، پاکستان ہائی کمشنر نئی دہلی میں پرچم کشائی کی تقریب کی گئی، صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے، پاکستان ہاؤس لندن میں بھی پرچم کشائی کی پروقار تقریب، ہائی کمشنر محمد فیصل نے یوم پاکستان پر قومی پرچم لہرایا، گنڈا سنگھ بارڈر اور واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔
ایئر کینیڈا کے طیارے کو نیو یارک ایئرپورٹ پر حادثہ، پائلٹ اور کو پائلٹ ہلاک۔ مونٹریال سے آنے والے طیارہ لینڈنگ کے وقت فائر ٹرک سے ٹکرا گیا، ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ، فائر ٹرک میں موجود پولیس اہلکار بھی زخمی۔ حادثے کے بعد تحقیقات جاری۔